اور آپ پھر بھی سے 50 منٹ لیٹ ہیں. بچے اپنی کلاسیں دوسرے چھوڑ کے صرف ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا. السلام علیکم، میں ہوں عمیر طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. ناظرین، آج بات کریں گے لمز یونیورسٹی کے حوالے سے کہ لمز یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے یا ایک اوپن آنسر کوسچن ایک سیشن ہوتا ہے جس میں آنسر دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، جبکہ ان سے سوال پوچھتے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ یعنی کہ لمز کے طالب علم. آج 2 دن گزر چکے ہیں اس سیمینار کو یا اس واقعے کو، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہے اور ہر زاویے سے مختلف آرائیں ہیں لوگوں کی اس کے اوپر. اور خاص طور پر اگر اس میں طلبہ کی جانب سے جو سوال کیے گئے اس کے اوپر بات کریں تو کافی دنوں کے بعد یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں کچھ اس طرح کے جو ہے وہ ایک اوپن سیشن نظر آیا جس میں طالب علموں نے یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے یا سوسائٹی کے کسی بھی لوگوں نے اس طرح سے جو ہیں وہ کھل کر کوسچن کیے اور وہ پی ٹی وی کے اوپر لائیو بھی دکھایا گیا. اور سارا یہ سیشن جس میں وزیر اعظم جو ہے وہ طالب علموں کے سخت سوالات کے جواب دے رہے تھے. اگر اس سیشن کی بات کریں تو وزیر اعظم نے پہلے جو ہے وہ طالب علموں سے خطاب کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے تمام طالب علموں کے لیے جو ہے وہ ایک اوپن فورم رکھا اور ان کا کہنا تھا کہ کھل کے آپ لوگ سوال کریں اور کسی قسم کا بھی جو ہے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں. اس پر جو ہے وہ ہمیں خاص طور پر 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح نظر آئیں کہ ایک طرف تو طالب علموں کی جانب سے کافی جو ہے وہ تنقیدی کوسچنز کیے گئے اور دوسری جانب کچھ طالب علم جو ہیں وہ ہچکچاتے ہوئے بھی نظر آئے، جس کے بعد وزیر اعظم نے بلکہ ان کو اس چیز کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے طالب علموں کا حوصلہ بھی بڑھایا. اور ان کا کہنا تھا کہ آپ جس قسم کے بھی سوالات کرنے چاہتے ہیں، اور ایک طالب علم جب سوال کر رہا تھا اس کے درمیان وہ تھوڑا سا ہچکچایا 9 مئی کے حوالے سے، تو اس میں وزیر اعظم نے جو ہے وہ آگے سے اس کو کیری آن کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کھل کر کوسچن کریں. اگر ہم ان 2 پہلوؤں کو خاص طور پر یہاں پر ڈسکس کریں کیونکہ اس لیے تو کافی ایک لمبا سیشن تھا جس میں ملکی سیاست کے اوپر بھی بات کی گئی اور اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی بات کی گئی، بلوچستان کی صورتحال کے اوپر بات کی گئی، اقلیتوں کے اوپر بات کی گئی اور خاص طور کے اوپر جو وزیر اعظم کے اوپر ایک کوسچن رکھا گیا کہ وہ اس ایونٹ میں لیٹ کیوں آئے ہیں یا 50 منٹ کی تاخیر کے ساتھ کیوں آئے ہیں، وہ بھی اس طرح کے بھی کوسچنز کیے گئے. لیکن اس پورے ایونٹ کو لے کر خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو 2 عنصر پائے گئے اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ طالب علموں کی جانب سے بہت ہی تنقیدی کوسچن کیے گئے اور نظر بظاہر یہی آتا تھا کہ جو طالب علم ہیں یا اگر اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی کی جو ریپریزنٹیشن اس میں سے جھلکتی ہوئی ہمیں نظر آئی کہ سوالات بہت ہی جو ہیں وہ سخت کیے گئے اور جو طالب علموں کے سوالات تھے یا وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے جو سوالات تھے ان سے تنقید جو ہے وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی. اور ظاہری سی بات ہے کہ جو آپ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ ایک صحت مند تنقید کسی بھی حوالے سے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جواب بھی دینا چاہیے اور یہ ہر معاشرے کا حق ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. لیکن خاص طور پر کچھ پچھلے چند برسوں میں اگر ہم پچھلے خاص طور پر 5-6 سال کی بات کریں تو اس میں ہمیں آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ آزادی کے اوپر ہر وقت ایک سوالیہ نشان ہی نظر آتا رہا. 1 سال کی بات کریں یا اس سے پچھلے عمران خان کے ٹینیور کی بھی بات کریں تو جو میڈیا کے اوپر قدغن تھے یا لمیٹیشنز تھیں وہ ہمیں ہر وقت ہی جو ہے نظر آتی رہیں اور یہ خیر ہر سیاستدان کے دور میں یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتے رہتے ہیں. تو کل پرسوں کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں 2 چیزیں جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نظر آئیں کہ ایک طرف تو تنقید کی گئی اور سخت سوالات کیے گئے وزیر اعظم کے حوالے سے، ان کی آمد کے حوالے سے کہ وہ لیٹ پہنچے اور وہ اس ایونٹ میں کیوں آئے ہیں اگر اتنا کام باقی ہے کرنے کو، اور خاص طور کے اوپر جو ان سے سوالات کیے گئے 9 مئی کے حوالے سے. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس میں غم و غصہ تو پایا جا رہا ہے اور وہ اسی
حوالے سے ہمیں وہ جھلکتا ہوا نظر بھی آیا. اور دوسرا ایک ہمیں یہاں پر موازنہ ضرور کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم نگران ضرور ہیں, لیکن کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اس وقت ملک کے, تو وہ 50 منٹ لیٹ ہوئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات کیے گئے. لیکن اگر اس کے الٹ ہم دیکھیں تو اگر کوئی مقبول لیڈر کسی بھی حوالے سے کسی بھی اس طرح کے سیشن میں یا کسی بھی اس طرح کے ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شاید لوگ 2-2 گھنٹے یا 3-3 گھنٹے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں. کوئی جلسہ ہو, جلوس ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو, اور جب وہ آتے ہیں تو گل پاشی بھی کی جاتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک مقبول لیڈر میں اور ایک جو ہے وہ کم مقبول لیڈر میں, یا ایک وزیر اعظم میں, یا جس طرح سے ابھی ایک نگران وزیر اعظم کی ہم خاص طور پر بات کریں. تو دوسرے حوالے سے بات کریں تو جو دوسرے کوسچن میں ہچکچاہٹ بھی ہمیں نظر آئی, کہیں نہ کہیں لوگ جھجک بھی رہے تھے سوالات کرنے میں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس پہ وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اوپن فورم رکھا اور اس کو لائیو کیا, نہ کہ اس کو جو ہے وہ بعد میں ٹیلی کاسٹ کیا جاتا یا اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کی جاتی یا کمی بیشی کی جاتی, بلکہ انہوں نے ایک اوپن فورم رکھا تاکہ ایک جو ماحول کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑی سی تازگی ہمیں ضرور نظر آئی ہے. اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے جو ہیں اس حوالے سے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو زخم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ گہرے ہو چکے تھے, اس کو کہیں نہ کہیں مرہم جو ہے وہ ضرور ملی ہے. تو جو دوسری صورتحال ہے جہاں پر ہچکچاہٹ ہمیں نظر آئی, تو ہمیں ان دو پہلوؤں کو ضرور اس وقت ہمارے سسٹم کو, ہمارے حکمرانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں اس وقت. کہ ایک طرف جو ہے وہ سوسائٹی اس سسٹم کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر عدم اعتماد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی مثال اسی ایونٹ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوسچنز کیے جا رہے تھے تو اس کے اوپر تو تالیاں بج رہی تھیں. دوسری طرف وزیر اعظم نے بھی بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور وہ تمام تر جو نشتر تنقید کے ان کے اوپر برسائے جا رہے تھے ان کے جو ہے وہ بڑے انہوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے نپے تلے انداز میں جو ہے ان کے جوابات بھی دیے. لیکن ان کے جوابات کے بعد کسی قسم کی ہمیں تالیاں حال میں سننے کو نظر نہیں آئیں. تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوسائٹی اس وقت عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے سسٹم کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر بھی. اور جو دوسرا جو اینگل تھا جس کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے ان کے اندر ڈر, خوف, ہچکچاہٹ کہیں نہ کہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کھل کے سوال نہیں کر رہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارے سسٹم کو اور ہمارے سیاستدانوں کو اس حوالے سے خاص طور پہ کام کرنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بولنے سے ہچکچا رہے ہیں. اور جس سوسائٹی میں آزادی اظہار رائے نہ ہو تو وہ جو ہیں وہ زخم دن بدن گہرے ہوتے جاتے ہیں, اور آپ زخم کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا پٹی کر کے اس کو چھپا ضرور سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.